معروف سماجی کارکن مولانا عبدالستار ایدھی کی اہلیہ بلقیس بانو ایدھی کی وفات سے وہ 16,000 بچے ایک مرتبہ پھر یتیم ہو گئے جنہیں انہوں نے بطور اپنی اولاد کے گود لیا تھا۔ پاکستان کی ماں کہلانے والی بلقیس بانو نے ایدھی فاؤنڈیشن چلانے میں اپنے شوہر کا شانہ بشانہ ساتھ دیا اور عبدالستار ایدھی کی موت کے بعد بھی پوری طرح فلاحی کاموں میں مصروف رہیں، حالانکہ ان کی صحت انہیں مزید کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ بلقیس بانو کا ایدھی فاؤنڈیشن کی کامیابی میں کتنا اہم کردار تھا، اس کا اندازہ عبدالستار ایدھی کے اس اعتراف سے ہوتا ہے کہ ان کی اہلیہ کی مدد کے بغیر ان کے لیے ایدھی فاؤنڈیشن چلانا ناممکن تھا۔ قیام پاکستان کے وقت 1947 میں کراچی میں پیدا ہونے والی بلقیس ایدھی ایک پروفیشنل نرس تھیں جنہیں پاکستان کی ماں بھی کہا جاتا تھا۔ وہ بلقیس ایدھی فاؤنڈیشن کی سربراہ تھیں اور ان کی فلاحی تنظیم پورے پاکستان میں خدمات سر انجام دیتی ہے۔ ان میں کراچی میں ایمرجنسی سروس اور ایک ہسپتال بھی شامل ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے مطابق انہوں نے اور ان کے مرحوم شوہر نے 16,000 لاوارث بچوں کو گود لیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ بلقیس ایدھی کی والدہ رابعہ تقسیم ہند کے بعد 19 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ بلقیس کے علاوہ ان کے 2 بیٹے تھے۔ رابعہ اپنی والدہ، بہن اور بھائی کے ہمراہ رہتی تھیں۔ بلقیس کے ماموں نے تقسیم ہند کے بعد کراچی میں کاروبار شروع کیا لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ بلقیس کی والدہ نے دوسری شادی نہیں کی اور ایک سکول میں 20 روپے ماہانہ کی نوکری کر لی۔ یہ خاندان کراچی کے علاقے کھارا در میں 2 کمروں میں رہائش پذیر تھا۔ عبدالستار ایدھی کی سوانح حیات میں تہمینہ درانی لکھتی ہیں کہ بلقیس کو فلمیں دیکھنے کا شوق تھا اور وہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دوپہر کا شو دیکھتی تھیں۔ اس کے علاوہ کھارا در اور میٹھا در کی گلیوں میں چھابڑی والوں سے کچھ نہ کچھ خرید کر کھاتی تھیں۔ اسکول میں اگر کوئی نوٹس نہیں دیتا تھا تو ان کی کاپیاں اٹھا کر پھینک دیتی تھیں۔ کبھی لڑکیاں تکرار کرتیں تو وہ ان کے قلم، چشمے اور پینسل باکس اٹھا کر پھینک دیتیں اور استانیہ روز ان کے کان کھینچتی اور کلاس سے باہر نکال دیتی تھیں۔ بلقیس کی عمر 16 سال تھی جب ان کی خالہ انہیں ایدھی کی ڈسپنسری میں کام کرنے کے لیے لے کر گئی تھی۔ اپنی سوانح حیات میں ایدھی نے تہمینہ درانی کو بتایا کہ انہوں نے بلقیس کی خالہ سے سوال کیا تھا کہ اس لڑکی کی عمر تو چھوٹی ہے، کیا یہ اسکول نہیں جاتی؟ تو خالہ نے کہا تھا کہ پورے 16 سال کی ہے لیکن اس کو پڑھنے سے رغبت نہیں، یہ بس کام کرنا چاہتی ہے۔ بلقیس ایدھی نے بتایا کہ ڈاکٹروں نے ایدھی صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ نرسنگ اسکول شروع کریں، اس کی اشد ضرورت ہے، جس کے بعد ان سمیت کئی لڑکیوں نے وہاں داخلہ لیا۔ وہ بتاتی تھیں میں سلائی سیکھنے جاتی تھی، ایک روز ٹیچر نے مجھے مارا جس کے بعد میں نے کہا کہ اب وہاں نہیں جاؤں گی اور پھر میں یہاں نرسنگ میں آ گئی۔ بلقیس سے اپنی شادی کا قصہ بیان کرتے ہوئے ایدھی نے بتایا تھا کہ وہ اس شوخ، چنچل اور حسین خاتون کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ کتاب میں انہوں نے بتایا کہ کئی نرسوں نے ان کا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے بلقیس کو شادی کی پیشکش کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ بالآخر انہوں نے ایک روز ہمت کر کے بلقیس سے بات کی اور انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی، جس کے بعد بلقیس کی والدہ تک پیغام پہنچایا جنہوں نے مالی حالات پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ میری بیٹی کھائے گی کیا؟ ایدھی نے جواب بھیجا کہ میں نہ تو کسی کے بھروسے پر زندہ ہوں اور نہ ڈسپنسری سے کچھ لے رہا ہوں، ذاتی آمدن سے پورے خاندان کو سنبھال سکتا ہوں۔ بلقیس ایدھی نے بتایا کہ ایدھی صاحب اور میری عمر میں کافی فرق تھا، کئی لڑکیوں نے منع کر دیا تھا کہ ان کی داڑھی ہے، میری والدہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ ان سے شادی کروا دیں۔ والدہ نے بلقیس کو اپنے نئے کپڑوں کے لیے 500 روپے اور 15 تولہ سونا جہیز دیا، جبکہ باورچی خانے کا ضروری سامان پہلے سے جمع تھا، لیکن ایدھی نے یہ سب لینے سے انکار کر دیا اور یوں 9 اپریل 1966 کو دونوں کی شادی ہو گئی۔ عبدالستار ایدھی کو لوگوں نے کہا کہ اگر وہ بلقیس سے شادی کریں گے تو ان کا مشن ختم ہو جائے گا، لیکن بعد میں اسی شرارتی اور چنچل لڑکی نے ان کے ساتھ اس مشن کو بھی اپنایا اور اپنا مقام بنایا۔ بلقیس ایدھی نے بتایا کہ جب انہوں نے کراچی میں دواخانہ قائم کیا تو لوگوں سے اپیل کی کہ بچوں کو کچرے میں نہ پھینکیں بلکہ ایسے بچوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دواخانے میں ایک جھولا لگایا، پھر پاکستان کی تمام سینٹروں میں ایسے جھولے لگائے گئے جہاں لوگ بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں اور کوئی سوال نہیں کرتا۔ بلقیس کے یوں تو اپنے بچے بھی تھے مگر ان کی حیثیت ان 1000 بچوں کی ماں کی سی تھی جنہیں ان کے اپنے کسی گندگی کے ڈھیر یا ایدھی سینٹر کے پالنے میں چھوڑ گئے تھے۔
वो कहती थीं कि मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। जब ये बच्चे मुझे माँ पुकारते हैं तो दिल बड़ा हो जाता है। तमाम बच्चे और ईदी स्टाफ इन्हें मम्मी कहकर मुखातिब करता था। इतनी ममता में उनके हकीकी बच्चे भी शामिल थे। बिल्किस का कहना था कि उनके बच्चों ने कभी शिकायत नहीं की कि मैं उन्हें वक्त नहीं देती, वो तो खुद मेरा हाथ बटाते हैं। बिल्किस ईदी बच्चों के साथ इन बेसहारा और यतीम लड़कियों की भी माँ थीं जो ईदी होम्स में रहती थीं। उनकी शादी और तालीम को भी वो अपना फ़र्ज समझती थीं। इनके जब भी रिश्ते आते तो इन लड़कों और ख़ानदानों को इनकी कड़ी पूछगछ से गुजरना पड़ता। वो लड़कियों की भी इनसे मुलाकात करवाती थीं ताकि वो भी इन्हें देखकर जवाब दें। बिल्किस ईदी कहती थीं कि हम चाहते हैं कि लड़का शरीफ हो और काम काज करता हो। हम लड़की को लड़का और इसका घर दिखाते हैं। अगर वो हाँ करती है तो बात आगे बढ़ाई जाती है। इन लड़कियों की जब भी शादी होती तो मेहंदी माइयों से लेकर तमाम रस्में अदा की जाती थीं। लड़कियां ढोल बजाती और अपनी सहेली की खुशी में शरीक होती और इसमें बुजुर्ग बिल्किस भी शामिल होती थीं। याद रहे कि अपनी वफात तक बिल्किस इसी डिस्पेंसरी के कमरे में रहती थीं जहां वो काम सीखने आई थीं। 3 मंजिला इमारत में पहली मंजिल पर इंतज़ामी दफ्तर और मर्दों का दवाखाना है, दूसरी मंजिल पर मैटरनिटी होम और बिल्किस ईदी का कमरा, जबकि तीसरी मंजिल पर 5 साल तक की उम्र के बच्चों के कमरे, क्लासरूम और किचन है। बिल्किस ईदी को एक अरमान था अपने घर का। वो कहती थी कि उन्होंने बार बार ईदी को कहा कि अपना घर दिला दो जो 3 कमरों का हो, जहां गैलरी हो ताकि वो इसमें कपड़े धोकर सुखा सकें, लेकिन उन्होंने कभी मेरी बात नहीं मानी। बिल्किस ने मुश्किलात के बावजूद अब्दुल-सत्तार ईदी का साथ नहीं छोड़ा। जब उन्होंने दूसरी शादी की और बाद में ख़त्म कर दी तब भी उनमें तलखी नहीं आई थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।